شہر اقتدار کے سیاسی منظرنامے پر ٹرمپ کی طرف سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالخلافہ قرار دینے کے بعد حرارکی دکھائی دے رہی ہے۔ آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالخلافہ قرار دینے کے معاملہ پر ایک مزاحمتی قرارداد بھی منظور کی گئی، جبکہ تمام پارلیمانی سیاسی جماعتوں نے امریکی صدر ٹرمپ کے اس اقدام کی مذمت کی ہے اور او آئی سی پر زور دیا ہے کہ اس معاملے کا حل نکالا جائے۔ دوسری طرف پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں کامیاب جلسے کے بعد پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر آصف علی زرداری اپنے نئے مشن پر لاہور پہنچ گئے ہیں، جہاں انہوں نے عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری سے ملاقات کی ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری سے ملاقات میں انہوں نے جہاں ماڈل ٹاؤن سانحہ کے حوالے سے منظر عام پر آنے والی رپورٹ کے حوالے سے بات چیت کی، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 3.5 سال گزرنے کے بعد سانحہ ماڈل ٹاؤن کے متاثرین کو انصاف نہ ملنے پر بھی افسوس کا اظہار کیا۔ اس ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال پر بھی غور کیا گیا اور آئندہ کے سیاسی منظرنامے پر بھی بات چیت ہوئی۔ یہ ایک واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے آنے والے سیاسی منظرنامے میں انتخابات اور انتخابی سیاست چھا رہی ہے، اور یہ کلیئرلی دکھائی دے رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، جو کہ 2008 کے الیکشن میں ایک جذباتی ایشو پر انتخاب میں اتری تھی، جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہو گئی تھی، اور اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کی وہ ایک انتخابی مہم تھی جذباتی بنیادوں پر، اور اس میں پیپلز پارٹی کو بھرپور طور پر مینڈیٹ ملا، جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی حکومت بنانے میں بھی کامیاب ہو گئی۔ 2013 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی ڈیفینسو پوز میں الیکشن لڑی۔ ملک کے حالات بھی ٹھیک نہیں تھے، خودکش حملے ہو رہے تھے، سیاسی حرارکی پیپلز پارٹی کے کارکنوں میں بھی واضح نہیں ہو پا رہی تھی، پیپلز پارٹی کوئی بڑے پیمانے پہ جلسے نہیں کر پائی تھی، لہٰذا 2013 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی بہت زیادہ اکثریت سے نشستیں حاصل نہیں کر سکی، اور پنجاب میں خصوصاً پیپلز پارٹی کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ اب جیسے جیسے الیکشن کی طرف حالات جا رہے ہیں اور الیکشن کے حوالے سے سرگرمیاں شروع ہو رہی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے پریڈ گراؤنڈ جلسے میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی تقریر میں اپنے انتخابی منشور کا اعلان بھی کر دیا ہے، جس میں خواتین، مزدوروں، کسانوں اور تنخواہ دار طبقے سے لے کے معیشت اور تمام شعبوں کی اصلاحات کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ آنے والے دنوں میں جب یہ الیکشن کی تحریک آگے بڑھے گی تو موجودہ حالات میں، جب کہ ہم دیکھ رہے ہیں سیاسی منظرنامے پر ختم نبوت کا معاملہ ہے اور سانحہ ماڈل ٹاؤن کا مسئلہ ہے، اسی طرح ایک اور معاملہ اسرائیل کی طرف سے یروشلم کو دارالخلافہ قرار دینا اور امریکہ کو اس کو تسلیم کر لینا اور اپنا سفارت خانہ وہاں منتقل کرنے کا فیصلہ، سعودی عرب کی قیادت میں 39 ملکوں کا جو ایک الائنس بن رہا ہے، ان سارے ایشوز کے ساتھ مذہب اور مذہبی جذبات جڑے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ مفید ہو سکتا ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے آئندہ انتخابات میں کوئی اتحادی مذہبی جماعت ہو، جیسے طاہر القادری ہیں، اسی طرح جماعت اسلامی ہے، اسی سال فروری میں صدر آصف زرداری، سابق صدر آصف زرداری نے منصورہ کا دورہ کیا تھا اور سراج الحق سے ملاقات کی تھی، اور یہ ایک تاثر پایا جا رہا تھا کہ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی آئندہ انتخابات میں شاید کوئی سیاسی ایڈجسٹمنٹ کریں گے یا کوئی سیاسی الائنس بنائیں گے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مولانا سمیع الحق کی جماعت کے ساتھ سیاسی اتحاد بنایا گیا ہے، جبکہ متحدہ مجلس عمل کے حوالے سے بھی یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ الائنس بھی دوبارہ متحرک ہوگا۔ آئندہ انتخابات کے حوالے سے
یہ کہا جا سکتا ہے کہ آئندہ انتخابات کے موضوعات جو ہوں گے، سیاست جو ہوگی، اس میں مذہب کا عنصر غالب رہے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی اور صدر آصف زرداری جو سیاست کے گرو اور سیاست پر بھاری اور سب پر بھاری کے حوالے سے مشہور ہیں، مرد حر کے حوالے سے مشہور ہیں، وہ آنے والے دنوں میں سیاست کو پیپلز پارٹی کی حمایت میں کس طرح بناتے ہیں کہ آنے والے انتخابات میں پیپلز پارٹی پھر دوبارہ 2008 کی طرح کسی کامیابی کی طرف بڑھ سکے۔